شریف کے آخری عشرے کی اہمیت اور اس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول کیا ہوتا تھا، اس بارے میں عرض کروں گا۔ ویسے تو آپ کو معلوم ہے کہ پورا رمضان شریف بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، مسند ابن خزیمہ میں موجود ہے کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت اور دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے نجات کا عشرہ ہے۔ تو پورا مہینہ ہی اہمیت کامل ہے، لیکن رمضان کا جو آخری عشرہ ہے، آخری 10 دن، اس کی خصوصی طور پر اہمیت اور فضیلت ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح مسلم کی 2009 نمبر حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنی عبادت رمضان شریف کے آخری عشرے میں کرتے تھے، اتنی اور کسی دنوں میں آپ عبادت نہیں کیا کرتے تھے، اتنی زیادہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح صحیح مسلم شریف کی 2008 نمبر حدیث ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی راویہ ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ جب رمضان شریف کا آخری عشرہ آتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پوری رات جا کر عبادت میں گزارتے تھے۔ رمضان شریف کے آخری عشرے میں سوتے نہیں تھے، پوری رات جا کر عبادت میں گزارتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے جگاتے تھے۔ اور جو ہے اس مہینے میں خصوصی طور پر آپ عبادت کی تیاری کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح سنن نسائی کی روایت موجود ہے، حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے رمضان شریف کے علاوہ کسی مہینے میں نہیں دیکھا کہ آپ نے پوری رات جا کر عبادت کی ہو۔ یعنی آپ عبادت کرتے تھے لیکن پوری رات جا کر عبادت نہیں کرتے تھے، رات کا زیادہ حصہ یا آدھا حصہ جاگتے تھے اور پھر آپ آرام بھی فرماتے تھے، لیکن رمضان شریف میں آپ پوری رات جاگتے تھے اور بالخصوص رمضان کے آخری عشر میں آپ پوری رات جا کر گزارا کرتے تھے۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حدیث ہے، آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات میں پورا قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے، ایک رات میں پورا قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں یہ تھوڑا سا اضافہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان شریف کے آخری عشرے میں کبھی آپ بستر پر آرام نہیں کرتے تھے۔ یعنی رمضان شریف کے آخری جو عشرہ ہے، اس کی اتنی اہمیت اور اتنی فضیلت ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے، اور یہ جو عشرہ اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ آپ ساری رات جا کر اس آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ کیونکہ اس عشرے میں عبادت کرنے کا مقصد کیا ہے، تو آخری عشرے تک اس عشرے میں آخری رات تک عبادت کرنے کی فضیلت ہے۔ بالخصوص جو چاند رات ہے وہ میں علیحدہ طور پر بیان کروں گا۔ تو اس عشرے میں آپ عبادت کیوں کرتے تھے؟ لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے۔ احادیث سے یہ 100% یہ یقینی طور پر ثابت نہیں ہے کہ رمضان شریف کی 27ویں رات ہی لیلۃ القدر ہے، کیونکہ جو حدیثیں ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں۔ تو کچھ احادیث ہیں اور کچھ آثار اور قرائن ہیں جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے یہ 27ویں رات ہوتی ہے، لیکن وہ یقینی اور حتمی نہیں ہے۔ یقینی اور حتمی یہی بات ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں جو ہے تلاش کرو۔ تو آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی بھی رات لیلۃ القدر ہو سکتی ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آخری عشرے میں عبادت کیوں کرتے تھے؟ ساری رات کیوں جاگتے تھے؟ پوری رات میں قرآن مجید پورا ختم کیوں کرتے تھے؟ اس لیلۃ القدر کی تلاش کرنے کے لیے۔
آپ کا اعتکاف بیٹھنے کا بھی یہی مقصد تھا کہ ليلۃ القدر کی فضیلت کو حاصل کیا جائے. اور میں نے جس طرح کے عرض کیا پہلے بھی میں کئی دفعہ بتاتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک حیات میں کبھی بھی اعتکاف نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ آپ نے اپنی حیات مبارکہ کے آخری سال میں 10 دن کے بجائے 20 دن کا اعتکاف کیا تھا. اور حدیث میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اعتکاف بیٹھتے تھے اور اعتکاف آپ پابندی سے بیٹھا کرتے تھے، وہاں پر یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات طیبات رضوان اللہ تعالی علیہن وہ بھی پابندی کے ساتھ اعتکاف رمضان کے آخری عشرے میں کیا کرتے تھے. تو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اعتکاف کی جو فضیلت مرد حضرات کے لیے وہی خواتین کے لیے بھی ہے. تو یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ آخری عشرے کو اس طرح عبادت میں گزارتے تھے، رات کو سوتے نہیں تھے، پوری رات قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور عبادت پر کمر بستہ ہو جاتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے بیدار کیا کرتے تھے. تو یہ اس آخری عشرے کی فضیلت ہے، اہمیت ہے، اور اس میں کی جانے والی عبادت کا اجر اور ثواب ہے. تو حتیٰ کہ رمضان شریف کی جو آخری رات ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں، وہ بلکہ وہ آخری رات بھی نہیں ہوتی، وہ ہوتی ہے چاند رات. چاند رات جس رات میں چاند نظر آ جاتا ہے، وہ بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مزدوری کی اجرت ملنے کی رات ہے. ٹھیک ہے، ایسے ہو سکتا ہے ہم اس رات کو فضول کاموں میں گزار دیتے ہیں، کوئی بازار چلا جاتا ہے، کوئی کہاں چلا جاتا ہے، کوئی کدھر چلا جاتا ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ ليلۃ الجائزہ ہے، انعام ملنے کی رات ہے، مزدوری ملنے کی رات ہے. جب کوئی آدمی کوئی کام کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، تو آپ کو معلوم ہے جس دن اس کو تنخواہ ملنی ہوتی ہے تو کیا وہ گھر بیٹھ جاتا ہے یا کیا وہ چھٹی کر لیتا ہے؟ چھٹی نہیں کرتا نا. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہم پورے رمضان میں عبادت کرتے ہیں، رمضان کے آخری عشرے میں عبادت کرتے ہیں، تو اس عبادت کا جو صلہ اور انعام ملنا ہوتا ہے وہ آخری رات چاند رات میں ملنا ہوتا ہے. تو اس رات کی بھی خصوصی طور پر اہمیت ہے، وہ بھی انشاءاللہ میں اس کے بارے میں بھی عرض کروں گا. تو یہ آخری عشرے کی اہمیت ہے اور اس کو ہمیں ضرور اس اہمیت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو معمول مسلمان بنائے اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.